اگر کوئی گلا ہے تو وہ بھائیوں کو آپس میں بیٹھ کر طے کرنا چاہیے۔ دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، ان کا راستہ اور ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ ناکام بنائیں۔ کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے عمائدین سے سوال کیا کہ وہ کیا نقائص ہیں جو آپ کے مشورے سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی پلٹ دی۔ بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذوں پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ ہندوستان کے نام سے منسوب نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ ہندوستان کہلائی جائیں گی۔ یہ نام ان دہشت گرد تنظیموں اور ان کے سرپرست ہندوستان کے اصل نظریہ ہے، عزائم اور مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل ارشد ندیم کے نام۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے جنوبی کوریا کے شہر گومی میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مینز جیولن فائنل میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ ارشد ندیم ایشین چیمپئن شپ کا 86.72 میٹر کا ریکارڈ توڑنے سے بال بال رہ گئے۔ ارشد کا یہ طلائی تمغہ ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کا پہلا اور واحد تمغہ ہے۔ پاکستان نے بھارت کے جنگی طیارے مار گرائے، بھارت نے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان کا بلومبرگ کو انٹرویو میں بڑا اعتراف، کہا کہ ہم نے طیارے کھوئے ہیں، اہم یہ نہیں کہ وہ طیارے گرائے گئے، اہم یہ ہے کہ کیوں گرائے گئے۔ انیل چوہان نے طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز کیا، مزید کہا کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، 2 دن بعد اصلاح بھی کی، امریکی ثالثی یا جوہری جنگ کا خطرہ غیر حقیقی قرار دیا۔ بھارت کی پہلی بار سرکاری سطح پر تصدیق سے پاکستانی موقف کو عالمی سطح پر تقویت ملی۔ افغانستان کے وزارت خارجہ کا اسلام آباد کے لیے اپنے سفیر کی تعیناتی کا اعلان۔ پیش رفت چین میں پاکستان، افغانستان اور چینی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات کے بعد سامنے آئی۔ گزشتہ روز پاکستان نے کابل میں اپنے ناظم الامور عبید الرحمان نظمانی کو سفیر کا درجہ دیا تھا۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، شہری رحمان، ہنا ربانی اور دیگر کمیٹی کے اراکین امریکہ روانہ۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کو جوائن کریں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانی سفارتی وفد کے واشنگٹن آنے کا انتظار۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے، حالات بہت خراب تھے، دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، تاہم اب سب بہتر ہے۔ دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تعارف پر باضابطہ مذاکرات، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمسن گریر کے درمیان رابطہ، دونوں ممالک کا مذاکرات جلد مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق۔ دونوں فریقین نے تعمیری ماحول میں اپنے نقطۂ نظر کا تبادلہ کیا۔ کرپٹو مائننگ کے حوالے سے اعلانات سے قبل ہم سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ IMF نے ورچوئل مذاکرات میں بٹ کوائن، بلاک چین اور کرپٹو کے امور پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بٹ کوائن مائننگ اور AI کو بجلی فراہم کرنے پر IMF نے حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ حکومت نے بٹ کوائن اور AI کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کی۔ وزارت خزانہ اور پاور ڈویژن اس معاملے پر خاموش ہیں۔ وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان کرپٹو کونسل قائم کی۔ پاکستان کا بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت خان کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کو نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ ہندوستان کی حکومت تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ریاستی معاونت سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہے۔ مذہبی نفرت کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ چھتیس گڑھ میں مسیحی قبائل پر حملے، مودی سرکار کی مجرمانہ خاموشی اور اقلیت دشمن پالیسی بے نقاب۔
हमलों में मसीही बरादरी को ज़बरदस्ती हिंदू मजहब इख्तियार करने पर मजबूर किया जाता है। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक कवाझा में 18 मई को हिंदुत्वा हुजूम के पुरतशद्दुद हमले के बाद मसीही स्कूल चलाने वाला खानदान जान बचाकर छुपने पर मजबूर हो गया। जय श्री राम के नारों के साथ 100 से जायद बजरंग दल के गुंडों ने चर्च पर हमला किया। मसीही शहरी के मुताबिक उसकी वालिदा और भाई पर तशद्दुद और वालिद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर भेजकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया, कहा कि शौहर जिंदा है। मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है? सिंदूर सिर्फ शौहर की तरफ से लगाया जाता है।